السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ آج ہم پڑھیں گے تنوین کے بارے میں۔ تنوین کسے کہتے ہیں اور تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں اور تنوین کی پہچان کیا ہے۔ اگر آپ یا ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو تنوین کی پہچان کیسے کرائیں؟ بچوں کو پڑھاتے وقت تنوین کی پہچان بورڈ کے اوپر کیسے کرائیں، تو اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے۔ تنوین کی پہچان اور تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں اور تنوین کسے کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ پورے ویڈیو میں۔ یہ کیا ہے؟ میم۔ اب میم کے اوپر یہ کیا آ گئی؟ زبر۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں گے یہ زبر ہے، کیونکہ حرف کے اوپر ہے، زبر ہے۔ کتنی ہے؟ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ میم کے اوپر زبر ہے، ایک ہے۔ اب کتنی ہو گئی؟ اب تو آپ کہیں گے یہ دو ہو گئی، تو دو زبر ہے کو کہتے ہیں دو زبر والی تنوین۔ دو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ دو زبر والی تنوین کہتے ہیں۔ یعنی پہلے یہ ایک تھی تو زبر تھی، اب یہ دو ہو گئی تو یہ دو زبر والی تنوین بن گئی، ٹھیک ہے۔ اب دو زبر والی تنوین کہاں ہوتی ہے؟ وہ دو زبر والی تنوین ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ تھی دو زبر والی تنوین کی پہچان۔ اب دو زیر والی تنوین کی پہچان پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میم۔ میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ کتنی ہے؟ ایک۔ اب میم کے نیچے زیر آ گئی تو یہ زیر ہے، حرف کے نیچے زیر۔ کتنی ہے؟ ایک زیر ہے۔ میم کے نیچے ایک زیر ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھا ہوں یہ کتنی ہے تو آپ کہیں گے یہ ایک ہے۔ اب کتنی ہو گئی؟ دو۔ تو دو زیر کو کہتے ہیں دو زیر والی تنوین۔ دو زیر کو کیا کہتے ہیں؟ دو زیر والی تنوین کہتے ہیں۔ اور دو زیر والی تنوین کہاں ہوتی ہے؟ ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ یہ دو زیر والی تنوین جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، اور دو زیر والی تنوین جو ہے وہ ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ تو یہ تھی دو زیر والی تنوین کی پہچان۔ پڑھتے ہیں دو پیش والی تنوین کی پہچان۔ وجہ یہ کیا ہے؟ پیش۔ کتنا ہے؟ ایک پیش ہے۔ اب دوسرا پیش لگاتے ہیں اور دوسرے پیش کے نیچے والے حصے کو ہم گول کرتے ہیں، تو اب یہ کتنے ہو گئے؟ دو پیش۔ تو دو پیش کو کہتے ہیں دو پیش والی تنوین، ٹھیک ہو گیا۔ دو پیش کو دو پیش والی تنوین کہتے ہیں۔ اب دو پیش والی تنوین کہاں ہوتی ہے؟ اب دو پیش والی تنوین جو ہے ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھی دو پیش والی تنوین کی پہچان۔ اب دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کو اکثر گننے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تنوین کو اکثر گننے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب گنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو گنہ کہتے ہیں، اور گنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ اب ایک الف کا اندازہ کیسے لگایا جائے؟ بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنا ہے، اور کھلی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ ایک الف کا اندازہ ہے۔ تو یہ ہے ایک الف کا اندازہ۔ تو دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کو اکثر گننے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تنوین کو اکثر گننے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو گنہ کہتے ہیں۔ یعنی ہم ناک میں آواز چھپا کر پڑھتے ہیں نا، تو اس کو ہم گنہ کہتے ہیں۔ گنے کی مقدار کتنی ہے؟ گنے کی مقدار کتنی ہے؟ تو گنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ اب ایک الف کا اندازہ کیسے لگائیں؟ ایک الف کا اندازہ کیسے لگایا جائے؟ تو دیکھو، بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنا، یعنی یہ جو انگلی نے بند ہے تو اس کو ہم درمیانی رفتار سے کھولیں گے، درمیانی رفتار سے کھولیں گے، درمیانی رفتار سے کھولیں گے۔ یعنی بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنا اور کھلی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرنے میں، درمیانی رفتار سے بند کرنے میں، کھلی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ ایک الف کا اندازہ ہے۔ یعنی ہم بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولیں گے اور کھلی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ ایک الف کا اندازہ ہے۔ گنے کی مقدار یہ ہے، ایک الف کا اندازہ ہے۔
यानी बंद गुली को दरमियानी रफ्तार से खोलना और खुली गुली को दरमियानी रफ्तार से बंद करने में जितनी देर लगती है वो एक अलिफ का अंदाजा है। तो ये थी तनवीन की पहचान। दो ज़बर दो ज़ीर दो पेश को तनवीन कहते हैं और तनवीन को अक्सर गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। और तनवीन के बाद अगर हुरूफ हल्की आ जाए और रौ लाम आ जाए तो हम गुन्ना नहीं करेंगे। वो उसके बारे में जो वीडियो है वो और बाद में रिकॉर्ड करेंगे। पहले आप तनवीन को अक्सर गुन्ने के साथ पढ़ते हैं, उसकी मिसालें लिखते हैं। तनवीन की जोड़ हवा में पहली बात यह है कि हम कायदा खोलते हैं तो कायदे में दो ज़बर वाली तनवीन के साथ कहीं अलिफ भी लिखा हुआ होता है और कहीं या भी लिखा हुआ होता है। तो उसको हम जोड़ रवा में अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे और या को भी नहीं पढ़ेंगे। कैसे? जैसे मीम अलिफ दो ज़बर मन या मीम या दो ज़बर मन, ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे। फिर कैसे पढ़ेंगे? लिखा ऐसे हुआ था पर पढ़ेंगे हम ऐसे, मीम दो ज़बर मन मन मन। ये है एक अलिफ का अंदाजा। गुना कर रहे हैं ना, गुने से पढ़ रहे हैं। क्यों? तनवीन को अक्सर गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। मन मन ये गुना। मीम दो ज़ेर मिन मीम दो पेश मुन मुन। तो ये हम गुन्ने के साथ पढ़ रहे हैं। क्यों? तनवीन को अक्सर गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। तो ये थी जोड़ रवांगी, मन मिन मुन। ठीक है। दो ज़बर वाली तनवीन के साथ कुरान के अंदर या कायदे के अंदर कई अलिफ या लिखे हुए होते हैं, तो उसको हम जोड़ हवा में अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे और या को भी नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? मीम दो ज़बर मन मीम दो ज़ेर मिन मीम दो पेश मुन मन मिन मुन। जोड़ा में मीम को दो ज़बर वाली तनवीन के साथ मिलाएंगे। मीम दो ज़बर मन मीम दो ज़बर जोड़ा और मन इसकी रवा है। मीम दो ज़ेर इसकी जोड़े और मिन इसकी रवा है। मीम दो पेश इसकी जोड़ है और मुन इसकी रवा है। तो ये थी जोड़ रवा। तो दो ज़बर वाली तनवीन के साथ कहीं अलिफ या लिखे हुए होते हैं, उनको जोड़ रवा में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे। ऐसे भी पढ़ेंगे मीम दो ज़बर मन, अलिफ को खाली नहीं पढ़ेंगे। मीम दो ज़बर मन, ठीक है, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे और या को नहीं पढ़ेंगे। मीम दो ज़बर मन, ऐसे। ठीक है। बा दो ज़बर बन बा दो ज़ेर बिन बा दो पेश बुन। तो ये थी इसकी जोड़ रवा। अब देखो यहाँ पर भी दो ज़बर वाली तनवीन के साथ अलिफ लिखा हुआ है, तो उसको अब अलिफ को अब जोड़ में नहीं पढ़ेंगे, नहीं रवा में पढ़ेंगे। ठीक है। बा अलिफ दो ज़बर बन, ऐसे नहीं। बा दो ज़बर, ये इसका जोड़ है। बा दो ज़बर, ये इसका जोड़ है। बन इसकी रवा है। तो हम गुन्ना कर रहे हैं क्योंकि तनवीन को अक्सर गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। बन बन। तो गुन्ने की मकदार कितनी थी? एक अलिफ के बराबर। बन बन बिन बुन। ठीक है। तनवीन को अक्सर गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। अब देखो कायदे में कुरान में दो ज़बर वाली तनवीन के साथ, कायदे में दो ज़बर वाली तनवीन के साथ वाव के साथ अलिफ भी लिखा होता है, तो हम उसको अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। वाव दो ज़बर वन वाव दो ज़ेर बिन वाव दो पेश उन वन बिन बुन। तो ये हम गुन्ने के साथ पढ़ रहे हैं। क्यों? तनवीन को अक्सर गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। गुन्ने की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। एक अलिफ का अंदर किसे लगाया जाए? वो बंद गुली को दरमियानी रफ्तार से खोलना है। जैसे वन
ون 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 ون، ایسے، ٹھیک ہے. تو یہ تھی تنوین کی پہلی. فاتو زبر فن، فاتو زیر فن، فاتو پیش فن، فن فن فن، ٹھیک ہے. یہ تھی تنوین کی جوڑ روا. اب جوڑ روا پڑھ رہے ہیں. تاتو زبر تن، تن الف لکھا ہوتا ہے. قاعدہ کھول کے دیکھیں آپ. تنوین کے دو زبر والی تنوین کے ساتھ الف لکھا ہوتا ہے. وہ جوڑ روا میں نہیں پڑھیں گے ہم. تاتو زبر تن، تاتو زیر تن، تاتو پیش تن، رن. زبان کسرا سامنے والے اوپر والے یہ جو دانت ہے اوپر والے اس کی نوک کناروں سے لگائیں. تن تا تا. زبان کسرا سامنے والے یہ اوپر والے دو دانت ہیں ثنایا علیہ جو یہ دو دانت ہیں اوپر والے اس کے ان کناروں سے لگے. زبان کسرا. تن تن سن. تو یہ تھی تا کی جوڑ روا. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ تھی تنوین کی جوڑ روا. تنوین کی پہچان میں ایک بات یہ بھی پڑھانی ہے بچوں کو اور یاد کرانی ہے کہ تنوین میں را کے اوپر اگر دو زبر والی تنوین آ جائے یا دو پیش والی تنوین آ جائے تو را کو جو ہے نا ہم پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. را کے نیچے دو زیر والی تنوین آ جائے تو را کو ہم باریک پڑھیں گے. یعنی را کے اوپر دو زبر والی تنوین آ جائے یا دو پیش والی تنوین آ جائے تو را کو موٹا پڑھیں گے. اگر را کے نیچے دو زیر والی تنوین آ جائے یا زیر آ جائے تو باریک پڑھیں گے. یہ ہم نے پڑھی حرکات میں پڑھا تھا. پڑھی حرکات کی جب پہچان کی تھی تو پڑھا تھا میں نے را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھیں گے اور را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے. اب تنوین کیا ہو رہا ہے؟ را کے اوپر اگر دو زبر والی تنوین آ جائے یا دو پیش والی تنوین آ جائے تو موٹا پڑھیں گے. را کے نیچے دو زیر والی تنوین آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے. تو یہ تنوین. اب تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے یا را لام آ جائے تو ہم گناہ نہیں کریں گے. اب حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ، ہ، عین، ح اور غین، خ اور را لام. تنوین کے بعد یعنی دو زبر دو زیر دو پیش والی تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی کے 6 میں سے کوئی بھی حرف آ جائے یا را یا لام آ جائے تو ہم گناہ نہیں کریں گے. اب گناہ کیوں نہیں کریں گے؟ تو ہم تنوین کو تو اکثر گنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور تنوین کو اکثر گنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو حروف ہلکی کے 6 حروف آ جائے یا را لام آ جائے تو ہم گناہ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ تنوین کو تو اکثر ہم گنے کے ساتھ پڑھتے ہیں نا. تنوین کو اکثر گنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو حروف ہلکی آ جائے یا را لام آ جائے تو ہم گناہ کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس کے اوپر ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی آ جائے یا را لام آ جائے تو گناہ کیوں نہیں ہوگا. اس کے اوپر انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے. اور دوسری ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ تنوین کے بعد حروف ہلکی آ جائے یا را لام آ جائے تو گناہ کیوں نہیں ہوگا. اس کی ویڈیو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. تو یہ تھی تنوین کی پہچان اور تنوین کی جوڑوا. امید ہے کہ آپ کو یاد ہو گئی ہوگی اور بچوں کو پڑھانا بہت آسان ہے انشاءاللہ. تو ہم ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں. خدا حافظ.